الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد احترام سامعین کرام، حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ ہم اللہ کی جتنی بھی مخلوقات دیکھتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون کار فرما نظر آتا ہے۔ اللہ نے جس چیز کو فضیلت اور فوقیت دی ہے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو تسلیم کریں۔ اللہ نے کسی رات کو فوقیت اور فضیلت دی ہے، کسی دن کو دی ہے، کسی گھڑی کو دی ہے، تو ہم اسے تسلیم کریں، ہم اس پہ ایمان لے آئیں، اور جیسا مقام اور مرتبہ اللہ کی طرف سے اسے دیا گیا ہے ہم اس کو مان لیں۔ جس طرح ہمارا یہ فرض بنتا ہے بے عین ہی ہمارا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ اگر کسی چیز کو، کسی دن کو، کسی رات کو، کسی وقت اور گھڑی کو کوئی فضیلت اور مقام نہیں دیا گیا تو خام خواہ ہم اس کی فضیلت اور اس کے مقام کا اعتراف نہ کریں۔ اس بات کے تناظر میں یہ بات آپ سمجھ لیں کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کی عمومی فضیلت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں بکثرت نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اور اس کی وجہ بھی آپ نے بیان فرمائی کہ یہ مہینہ اللہ کی بارگاہ میں اعمال کی سالانہ پیشی کا مہینہ ہے۔ اس وجہ سے آپ نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ یہ اس مہینے کی عمومی فضیلت ہے۔ اسی مہینے کی 15ویں رات کے بارے میں ہمارے ہاں کئی ایک باتیں اور روایات مشہور اور معروف ہیں، بلکہ اس رات کا ایک خاص نام بھی ہمارے کلچر اور ہماری ثقافت کا حصہ بن چکا ہے، شب برات، شب براءت یا شب برات۔ اور پھر اس رات کئی ایک اعمال کیے جاتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے، بتایا یہ جاتا ہے، معروف یہ ہے کہ اس رات تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے فوت ہونا ہے، اس رات لکھ دیا جاتا ہے۔ لہذا لوگ خاص اہتمام کرتے ہیں، مساجد میں چراغاں آپ کو نظر آتا ہے، اور مختلف طرح کی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، طرح طرح کے کھانے بھی پکائے جاتے ہیں، اور ایک بڑی بد رسم آتش بازی اس کا مظاہرہ بھی دیکھنے میں آتا ہے، جو کہ سراسر مجوسیوں کی عادت ہے۔ پھر اسی طرح یہ عقیدہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس رات روحیں واپس آتی ہیں اور ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے کئی اعمال کیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ بات بھی صریحاً قرآنی آیات کے خلاف ہے۔ بندہ اللہ سے درخواست کرے گا رب ارجعون، اللہ مجھے واپس بھیج دیں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ پیچھے پہلے جو مجھ سے سہو یا بھول ہوئی اب میں اس کا خمیازہ دے دوں، تلافی کر دوں۔ اللہ فرمائیں کلا انہا کلمۃ ھو قائلھا، وہ یہ بات کہے گا اور اس کے قول سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب قیامت تک اس کے سامنے برزخ ہے جہاں اس نے رہنا ہے، واپس نہیں جا سکتا۔ تو یہ اعمال یعنی اس رات کا خاصہ ہیں، اور اس رات کے ساتھ ان کو جوڑ دیا گیا ہے، اٹیچ کر دیا گیا ہے، جو سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ اور بعض لوگ پھر اس رات یعنی کہ نا خاص طور پہ قبرستان بھی جاتے ہیں، قبروں کی مرمت بھی کی جاتی ہے، مردوں اور عورتوں کا اختلاط بھی ہوتا ہے، دعائیں ہوتی ہیں، اور بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ یہ والا معاملہ بھی صریحاً قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور خاص 15ویں شعبان کو
قبرستان تشریف لے کے نہیں گئے، کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے. اور دیگر جو امور میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں وہ بھی احادیث سے ثابت نہیں ہے. ایک اسکالر صاحب یہ کہہ رہے تھے جی اس بارے میں اتنی روایات ہیں، اب کسی کو نظر نہ آئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں بھی آنکھیں دی ہیں، دکھائی ہمیں بھی دیتا ہے، لیکن بات روایات کی کثرت یا روایات کے وجود کی نہیں ہے، بات ان کی صحت کی ہے. کسی چیز کا ہونا اور چیز ہے اور اس کا صحیح ہونا اور چیز ہے. تو روایات کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن محدثین نے روایات کو قبول کرنے کے جو اصول اور ضابطے دیے ہیں جن پہ امت متفق ہے، ان ضوابط کے مطابق کوئی بھی روایت جو 15 شعبان کی شب برات کی فضیلت کو ثابت کرتی ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے. اور یہ بات میری نہیں، اس امت کے کبار علماء، فقہا، محدثین بھی یہ کہتے رہے. امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں. انہوں نے اپنی کتاب تفسیر کی کتاب احکام القرآن کے اندر یہ بات کہی ہے، وَلَيْسَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَدِيثٌ يَعُولُ عَلَيْهِ وَلَا فِي فَضْلِهَا وَلَا فِي نَسْخِ الْآجَالِ فِيهَا فَلَا تَلْتَفِتُوا إِلَيْهَا. کہ 15 شعبان کی فضیلت کے اندر کوئی بھی حدیث رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. کوئی ایسی حدیث جس کی طرف بندہ نظر کر سکے، اس کو قابل اعتماد سمجھ سکے. نہ کوئی ایسی روایت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اس رات تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ بتایا یا لکھا جاتا ہے کس نے پیدا ہونا ہے اور کس نے فوت ہو جانا ہے. تو فرماتے ہیں فَلَا تَلْتَفِتُوا إِلَيْهَا، روایات ہیں لیکن دیکھنے کے قابل نہیں ہے، ان کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا. اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو تمام مکاتب فکر کے ہاں ایک معتبر ہستی اور شخصیت ہے، انہوں نے بھی اپنی کتاب المنار المنیف کے اندر یہ بات کہی ہے، لا یصح منہا شیء، اس بارے میں کوئی بھی چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. یہ دو والے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، محقق بھی ہیں. تو لہذا اس رات خاص طور پہ کوئی عبادت کرنا، چراغاں کرنا، قبرستان جانا اور فوت شدگان کی بخشش کے لیے وظیفے پڑھنا یا اگلے دن 15 شعبان کا روزہ رکھنا، یہ تمام وہ امور ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس بارے میں جو روایات ہیں وہ درست نہیں ہیں. ہاں ایک روایت جس کو بعض لوگ پیش کر دیتے ہیں کہ خود بہت بڑے محقق شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس روایت کی تحسین کی ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر توجہ فرماتے ہیں، 15ویں شعبان کو تمام مخلوق کو معاف کر دیتے ہیں. 2 بد نصیبوں کو معافی نہیں ملتی، الا لمشرک او مشاہد، ان میں ایک مشرک ہے جس کا عقیدہ خراب ہے، اور دوسرا وہ بد نصیب ہے جو اپنے مسلمان بھائی سے دشمنی رکھتا ہے، نفرت اس نے دل میں پال رکھی ہے. تو ان 2 افراد کو اللہ تعالیٰ مغفرت اور بخشش کا پروانہ نہیں دیتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ راجح یہی، ہماری تحقیق کے مطابق یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے. لیکن اگر شیخ کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی تحسین یا تصحیح کو قبول کر لیا جائے، آپ خود غور کر لیں، روایت کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات یہ وظیفہ کیا، اتنی آیات پڑھی، اتنا قیام کیا، آپ قبرستان تشریف لے گئے، آپ نے اگلے دن کا روزہ رکھا، کوئی بھی بات نہیں. اگر اس روایت کو مانا بھی جائے تو جو چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں یہ 15 شعبان کے ساتھ جوڑ دی گئی ہیں. آپ خود غور کریں، کوئی بھی بات اس روایت کے اندر ہے نہیں ہے. اگر آپ اس روایت کو مانتے ہیں تو مانیں، پھر اس پہ عمل بھی کریں. چاہیے تو یہ، اگر ہم اس روایت کو صحیح مانتے ہیں تو بطور خاص ہم اس دن اپنے عقیدے کا جائزہ لیں. میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، داتا، گنج بخش، میں غوث اعظم، دستگیر، تمام قوتوں طاقتوں کا سرچشمہ، میں اللہ کو مانتا ہوں. یا میں جہاں مجھے کوئی بڑا گنبد نظر آتا ہے میں سر جھکا دیتا ہوں. میں نے غوث اعظم بھی بنا رکھے ہیں، دستگیر بھی بنا رکھے ہیں. میں کسی کو خواجہ نواز مانتا ہوں، کسی کو غریب نواز، کسی کو یہ، کسی کو وہ. یہ سارا عمل تو جاری ہے اور اس روایت کو مانا بھی جا رہا ہے. اگر یہ روایت صحیح ہے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ رات آپ کے عقیدے کی اصلاح کی رات ہے. آپ اپنے عقیدہ توحید کا جائزہ لیں. میں عقیدہ توحید میں بالکل اسی طرح ہوں جو اللہ اس کے رسول نے ہم سے تقاضا کیا ہے. پھر آپ اپنے اخلاق اور کردار کا جائزہ لیں کہ میرے اخلاق اور کردار میں بالکل یعنی کہ نا میں صحیح ہوں. میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بلا وجہ دشمنی اور کینے میں تو آگے نہیں بڑھا ہوا ہوں. میرا ہمسایہ میرے سے ناراض، میرا کلیگ میرے سے ناراض
میں کسی سے سیدھے منہ بات نہ کروں اور آپ اتنی لمبی لمبی عبادتیں بھی کر رہے تو کوئی فائدہ نہیں. اور اس مفہوم کی تئید تو عام روایات سے بھی ہوتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ ہر سوموار اور جمعرات کے روز اللہ کے یہاں اعمال نامے پیش ہوتے ہیں, اللہ لوگوں کو معافی دے دیتے ہیں. اس بندے کا معاملہ پینڈنگ کر دیا جاتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اپنے دل میں کینہ اور نفرت رکھتا ہے, لڑائی ہے اس کی. اللہ کہتے ہیں انذروا ھذین حتی یصطلحا, ان کو چھوڑ دو, موقع دو, ان کو چانس دو, شاید یہ آپس میں صلح کر لیں, دل صاف کر لیں. تو اگر واقعتاً یہ روایت صحیح ہے تو پھر یہ کرنے کے کام ہے, یہ کریں. اس طرف تو آپ کی توجہ نہیں ہے. ظاہر کو آپ چمکا رہے ہیں, پالش کر رہے ہیں, سنوار رہے ہیں, اور باطن آپ کا بہت زیادہ متعفن ہے. تو باطن کو پاکیزہ کریں, اچھا کریں. اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو پھر یقیناً اگر آپ ایسا کر لیں گے تو یہ ایک اچھا کام ہے اور اللہ کے ہاں یعنی کہ آپ کے اعمال کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ کرنے کے کام ہے. تو بتانے کا مقصد خلاصتاً یہ ہے کہ صحیح روایات کی روشنی میں اس رات کی فضیلت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے, اور اس بارے میں جو قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں وہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہیں, جن کو شب برات کے اوپر فٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو قرآن جو ہے اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. تو قرآن مجید نے ہی یہ تفسیر کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کے شروع کے اندر جس رات کی فضیلت بیان کی ہے اس سے مراد لیلۃ القدر ہے, اور جو خصائص یہاں بیان کیے گئے ہیں وضاحت کے ساتھ لیلۃ القدر میں ان کا تذکرہ کر دیا گیا ہے. تو لہذا اس سے مراد لیلۃ القدر ہے. یہ کام لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو رمضان کے اندر آتی ہے, شعبان کے اندر نہیں ہے. تو لہذا جو فضیلت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے وہ ہمیں ماننی چاہیے. جو ثابت نہیں ہے تو خام خواہ لوگوں کے پیچھے لگ کر کے بھیڑ چال چلتے ہوئے ہمیں اس کو ماننا نہیں چاہیے, بلکہ ہمیں اس کا انکار کرنا چاہیے, اور جو چیز صحیح ثابت ہے اسی کو ماننا چاہیے. کیونکہ جس طرح ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم صحیح چیز کو مانیں, ہمارا یہ بھی فرض ہے جو چیز ثابت نہیں ہے ہم اس کو نہ مانیں. کیونکہ کسی چیز کو فضیلت والا, مقام اور مرتبے والا بنانا یہ صرف دو ہستیوں کا کام ہے, اللہ کا یا اس کے رسول کا. تیسرا کوئی بندہ کسی رات, کسی دن, کسی وقت, کسی گھڑی کو فضیلت والا نہیں بنا سکتا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.